الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، یہ جو تقریر ہے یہ تقریر تمہید ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اسی کی تمہید ہے، مطلب انسان بات شروع کرنے سے پہلے کچھ گیراؤ باندھتا ہے، بات کو اچھی طرح پیش کرنے کے لیے کچھ تمہید باندھتا ہے، اسی کی تمہید ہے۔ زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، کیونکہ ظہر کے بعد کا جو وقت ہے وہ کھانے پینے کا اور قیلولہ تھوڑی دیر سونے کا وقت ہوتا ہے، اور آپ ذہنی طور کے لیے تیار بھی نہیں تھے تقریر سننے کے لیے، اس لیے کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں یہ باتیں جو دوستوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، واللہ کہتا ہوں ہمارے یہاں جو ہم لوگ چل کر آئے ہیں، ہماری جو جماعت آپ لوگوں کے پاس چل کر آئی ہے، آپ ہمارا لاج نہ رکھیں، کسی اور کا لاج رکھیں نہ رکھیں، قرآن و حدیث کی ان باتوں کا لاج رکھ لیں، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے جہاں میاں بیوی کے جھگڑوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہو، جو خاندان اجڑ رہا ہو، جو خاندان ویران ہو، ہماری مسجد میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جب اس کا بارے میں فیصلہ ہو، جب صلح ہو، تو خاندان جو اجڑ رہا ہو وہ خاندان آباد ہو، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے جو جھگڑے اور جو الجھنیں ہیں وہ الجھنیں ختم ہو۔ جب یہ بات ہوئی تو جس صحاب کی صلح کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، جب ان کا میرے سامنے ذکر ہوا تو یہ موضوع میں نے اس وقت دوستو تیار کیا تھا، اور پھر میں نے اس موضوع کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ ہی دوستو ہفتے پہلے میں اس موضوع کو میں نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور آج دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس موضوع کے ذریعے میں صلح کی راہ کو ہموار کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کے ذریعے میں اس مقصد کو دوستو اور نرم اور موم بنانا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین اس مسئلے کو اور آسان کر دے۔ اور سورہ نساء کی جو یہ آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، میاں بیوی کے درمیان تھوڑی الجھنیں ہو گئی ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے، تمہارے یہاں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک لڑکے والوں کی طرف سے سمجھدار انسان کو اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک سمجھدار انسان کو صلح کی نیت سے بٹھاؤ، خاندانوں کو جوڑنے کی نیت سے بٹھاؤ، میاں اور بیوی کو جوڑنے کی نیت سے بٹھاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا صلح کرانے کے لیے اگر تم بیٹھو گے تو ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی، توفیق الہی تمہارے شامل حال ہوگی، اور جس مقصد سے تم بیٹھے ہو صلح کرانے کی نیت سے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تم جو بھی چیز کرتے ہو، جو بھی بات کرتے ہو، اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین ہر بات کو جانتا ہے۔
دیکھیے دوستو، زندگی نام ہے تکلیفوں کا، زندگی نام ہے الجھنوں کا، زندگی نام ہے دشواریوں کا۔ دشواریاں، یہ جو مسئلے، یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری زندگیوں کا آپ جانتے ہیں حصہ ہیں۔ الجھنیں ہوتی رہتی ہیں، مسئلے ہوتے رہتے ہیں، لڑائیاں خاندانوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی ہو جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کتاب و سنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ محمد رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ محمد رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر پڑھو کہ خاندان میں جھگڑا ہوا تو کیسے میں حل کروں، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو کیسے حل کروں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دوستو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر کیسے جینا ہے، زندگی کے دوستو ہر گوشے میں تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے کہ کیسے تمہیں زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنے زندگیوں کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول سب سے بڑی دوستو مثال ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کی دوستو جو زندگی ہے نا، میاں اور بیوی جو آپس میں زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس میں اگر کبھی الجھن پیدا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کبھی کسی بات پہ ناراض ہو جائیں، تو یہ مسئلے کیسے حل کرنا ہے، میاں بیوی کی زندگی کو کیسے پھر سے پرسکون بنانا ہے، اس لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے بھی تعلیمات موجود ہیں۔ بس یہ کہ دوستو ان تعلیمات کو اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج دوستو یہ موضوع بڑا ہی مؤثر ہوگا ان لوگوں کے لیے، یہاں کے باسیوں کے لیے جن کی زندگی دوستو بڑی عذاب بنی ہوئی ہے، ازدواجی زندگی، جن کی زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے، جن کی زندگی تکلیفوں کے سائے میں گزر رہی ہے، روز کے ٹنڈے، روز کی پنچایت، روز کے جھگڑے، جن کی زندگیوں ان سائے میں گزر رہی ہے، وہ اللہ کہتا ہوں آج کی تقریر کو آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سن کر اٹھیں اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنی ازدواجی زندگی گزاری ہے، جس طرح صحابہ کی زندگی گزری ہے، اس طرح گزارنے کی کوشش کیجئے۔ ان باتوں پہ آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی جنت نظیر بن جائے گی، جنت نظیر بن جائے گی۔ دوستو اس تعلق سے بنیادی بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے، اگر میاں بیوی کی زندگی کامیاب نہ ہوئی نا، آپ کو میں ایک بنیادی بات بتاؤں، سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا دنیا میں؟ آدم و حوا کا رشتہ کون سا رشتہ کہلاتا ہے؟ میاں اور بیوی کا۔ ہاں، آدم کے اس رشتے کے بعد دوسرے رشتے بنے، ماں اور باپ کے، چچا اور بھتیجے کے، ہاں، ایک پھوپھی اور اس کے بھتیجے کے، ماموں اور بھانجے کے، یہ جو رشتے نا یہ بعد میں ہوئے۔ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں تھا اور میاں اور بیوی کا، علماء کا کہنا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ جتنا گہرا ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، بعد میں آنے والی نسلیں ایسی ہی اچھی ہوں گی، اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی تعلیم یافتہ اور اتنی ہی دوستوں بہتر ہوں گی۔ دیکھیے ایک درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے نا، درخت اتنا ہی سائے دار، اتنا ہی پھلدار، اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ جتنا گہرا ہوگا، جتنا یہ گہرا ہوگا، بعد میں آنے والی نسلیں دوستو ایسی ہی اچھی ہوں گی۔ تو اس نسلے کو، اس دوستو رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں میاں بیوی کی زندگی اگر کامیابی کے ساتھ نہ گزری تو مثالی معاشرہ کبھی نہیں بن سکتا، ہمارا خاندان کبھی مثالی خاندان نہیں بن سکتا، ہمارا گھر کبھی مثالی گھر نہیں بن سکتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی سکون کے ساتھ گزرے، کون نہیں چاہتا؟ سب دوستو سکون اطمینان چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی سکون کے ساتھ گزرے، اگر ہماری اور میاں بیوی کی جو زندگی ہے نا وہ اگر سکون کے ساتھ نہ گزری تو دوستو ہمارے خاندان میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا، ہمارا معاشرہ کبھی دوستو اطمینان بخش معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو، ہمارا خاندان پرسکون ہو، ہمارا گھر پرسکون ہو، تو ضرورت اس بات کی کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو پرسکون و اطمینان بخش بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بہتر ہوں، ہماری نسلیں تعلیم یافتہ ہوں، تو پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا مستحکم ہونا چاہیے، یہ ایک صحیح سمت اور صحیح رخ پر چلنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کی زندگی صحیح سمت اور صحیح رخ پہ نہ چلی، آپ ایک اچھی دوستو نسل کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تعلیم یافتہ بچوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ایسا خواب بھی نہیں دے سکتے۔
اس سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، حدیث کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور سوچنا چاہیے مسلمانوں کہ محمد رسول اللہ نے ان مسئلوں کو کیسے حل کیا ہے اگر کبھی الجھنیں پیدا ہوئی، اور محمد رسول اللہ کی نظریاتی جو تعلیمات ہیں وہ کیسی تھی۔ میں 3 پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے تھوڑے سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے پہلی چیز، ازدواجی تعلقات سے محمد رسول اللہ کی کون سی نظریاتی تعلیمات ہیں؟ دوسری، جو تعلیمات آپ نے دنیا والوں کو دی ان تعلیمات پہ آپ نے کس قدر عمل کیا؟ اور تیسری چیز، کبھی الجھنیں پیدا ہوئی تو محمد رسول اللہ نے کیسے حل کیا؟ آپ دیکھیے، اگر نظریاتی تعلیمات بہت ساری ہیں، لیکن سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ازدواجی زندگی سکون کے ساتھ گزرے تو عورت کو سب سے پہلے یہ مان کر چلنا ہے کہ میں ماتحت ہوں، میرا شوہر حاکم ہے۔ میں اگر شوہر پہ حکم چلانے کی کوشش کروں گی، شوہر کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کی کوشش کروں گی تو کبھی ہماری ازدواجی زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزرے گی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا عورت کو مان کے چلنا ہے کہ ماتحت ہے، میرا شوہر میرا نگہبان ہے، میرا شوہر حاکم ہے، میرا شوہر قوام ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے۔ جب رب العالمین نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اب عورت گھر میں حاکم بننے کی کوشش کرے، شوہر کو کہے کہ میں کہوں تو اٹھنا ورنہ تم اٹھنے کی کوشش مت کرنا، میں کہوں تو بیٹھنا ورنہ بیٹھنے کی کوشش مت کرنا، آپ جاؤ، وہ زندگی ازدواجی زندگی کبھی سکون کے ساتھ نہیں گزرے گی۔ جہاں عورت ایک اللہ رب العالمین کی دوستو نافرمانی کرے، عورت مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اگر عورت اٹھ کے یہ کہے کہ میرا حکم چلے گا، زندگی عذاب بن جائے گی ازدواجی زندگی۔ سب سے پہلی چیز، عورت کو مرد کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ یہاں پر اس صنف نازک کے ساتھ تھوڑی ناانصافی نہ ہو جائے، فوراً شریعت نے حکم دیا کہ مرد کہیں اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کرے، اسی لیے شریعت نے کہا کہ عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو، عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو۔ میں یہ چاہوں کہ میری بیوی ویسی رہے جیسے میں چاہتا ہوں، میری بیوی کے اندر کوئی ایسی صفت نہ ہونی چاہیے جو مجھے ناپسند ہو۔ دوستو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو۔ آئیے دوستو متن دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مومنہ عورت کو کسی ایک خصلت، کسی ایک عادت کی وجہ سے اسے ناپسند نہ کرے، عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو۔ کوئی یہ چاہے کہ میری بیوی کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایک عادت کی وجہ سے اسے ناپسند نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی خوبی بھی رکھی ہوگی جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اسی چیز کو لسان نبوت نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ذل۔ آپ نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی کی ہڈی یہ ٹیڑھی رہتی ہے، کسی کی پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں رہتی۔ ہاں، اسی طرح عورت ہمیشہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اندر کجی رہے گی، ٹیڑھا پن رہے گا، کمزوری ہر عورت کے اندر رہتی ہے۔ اگر تم عورت کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے نا تو آپ نے فرمایا رشتہ ٹوٹ جائے گا، طلاق تو ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن عورت کو تم یہ چاہو کہ بالکل ویسی رہے جیسا میں چاہتا ہوں، 100% عورت سیدھی ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ان ذهبت تقيمها كسرتها، عورت کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، ٹوٹ جائے گی یہ ہڈی، کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ عورت تم چاہتے ہو کہ 100% ویسی رہے جیسے میں چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ نے فرمایا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ عورت 100% تم جیسے چاہتے ہو ویسی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر لوگوں تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لِبَعْضٍ بَعْضَكُمْ فِتْنَةً۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ میری آزمائش تم لوگوں کے ذریعے سے لیتا ہے، ہاں تمہاری آزمائش مجھ سے لیتا ہے۔ اللہ ایک شوہر کی آزمائش بیوی سے لیتا ہے، بیوی کی آزمائش شوہر سے لیتا ہے۔ یہاں اللہ آزما رہا ہے کہ اس بیوی کے اندر ایک صفت ایسی ہے جو اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ کرتا ہے، ہاں کیسا سلوک کرتا ہے۔ یہاں پر ایک شوہر کی آزمائش ہوتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔
لوگوں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اور وہ اللہ کے رسول کا خطبہ یاد کیجئے جس خطبے کے ایک ایک جملہ وصیت دوستوں وصیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ امام کائنات نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ لوگوں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے حق میں میری اس خیر کی وصیت کو قبول کرو کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی عورتوں کے حق میں بہتر بنو۔ یہ اللہ کے رسول نے جملہ کب کہا تھا؟ آخری خطبہ جو محمد رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا کہ عورتوں کے حق میں بہتر بنو۔ یہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا جانتے ہیں؟ زیادہ تر ظلم کا شکار مردوں کی طرف سے عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کے ساتھ لوگوں ہمیشہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس طرح نظریاتی تعلیمات بہت ہیں۔ اچھا، یہ تعلیمات جو محمد رسول اللہ نے دنیا والوں کو دی، قیامت تک آنے والی اپنی امت کو دی، کیا یہ تعلیمات محمد رسول اللہ کی زندگی میں ہیں؟ آپ آئیے دیکھیے تو صحیح، یہ تمام تعلیمات ایک مجسم عملی نمونے کے طور پر امام کائنات کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ مظاہر آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ واللہ کہتا ہوں اس چشم فلک نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جیسا مثالی شوہر نہیں دیکھا، اللہ کے رسول جیسا بہتر شوہر کسی عورت کو نہیں ملا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، 11 ازواج آپ کی زوجیت میں تھی، 11 بیویاں تھی، اور ایک ساتھ محمد رسول اللہ کی زوجیت میں 9 بیویاں جمع ہوئی۔ کتنی؟ 9 بیویاں۔ جب 9 سوکنے ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو کتنی الجھنیں پیدا نہیں ہوتی، ہاں کتنے جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ 9 سوکنے ایک ساتھ، لوگوں کتنے مسئلے کتنے اختلاف پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن محمد رسول اللہ کا کردار تو دیکھیے بحیثیت شوہر کے کہ محمد رسول اللہ نے زندگی میں کبھی کسی بیوی کو آپ نے تھپڑ نہیں مارا، پوری زندگی میں آپ نے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، پوری زندگی میں آپ نے کسی بیوی کی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچایا، پوری زندگی میں آپ نے کسی ازواج کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ اللہ اکبر! ان کی خواہش، ان کی جائز خواہشات کا اتنا لحاظ، ان کی جائز تمناؤں کا اتنا لحاظ کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید البشر ہیں، تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں کے سردار ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ یہ نبی کا گھر ہے۔ آپ کی زوجیت میں ایک کم سن دوستو چھوٹی سی عمر میں ایک بیوی آئی تھی، 9 سال کی عمر میں، ابو بکر کی بیٹی عائشہ محمد رسول اللہ کی بیوی بن کے آئی تھی، چھوٹی سی تھی، شعور نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ نبی کا گھر ہے، لیکن تم کو اجازت ہے کہ نبی کے گھر میں تم گڑیا لے کر کھیل سکتی ہو۔ ہاں یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ امام کائنات کے گھر میں سید الانبیاء ہوں تو کیا ہوا، میرے گھر میں۔ لوگوں یہاں پر ایک سیکھ ملتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنے ازواج کے جذبات کا کس قدر خیال رکھا ہے، عمر کے تقاضوں کا کس قدر خیال رکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کے گھر میں گڑیا لے کر کھیل سکتی ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو عائشہ کی سہیلیاں عائشہ کے پاس ہوتی، لیکن اللہ کے رسول کو دیکھ کر چھپ جایا کرتی تھی۔ آپ ان سہیلیوں کو بلا کر کہتے تھے جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیل سکتی ہو، تم جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کھیلتے ہوئے کہیں ڈرے نہ، جھجک نہ محسوس کریں۔ اللہ کے رسول گجرے سے نکل جایا کرتے تھے کہ وہ کھیل سکے عائشہ کے ساتھ بلا جھجک۔ ہاں آپ نکل جایا کرتے تھے۔ کس قدر اپنے عائشہ کے ان کے عمر کے تقاضے کا خیال رکھا، ان کے جذبات کا خیال رکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حبشی لوگ مسجد میں کرتب دکھایا کرتے تھے، تیروں تلواروں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، میری خواہش ہوتی کہ ان کھیل کو دیکھنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر چلتے اور دروازے پر اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول جو چادر اوڑی ہوتی اپنے پردے کی اوٹ میں لے لیتے، مجھے چادر میں چھپا لیتے تھے، محمد رسول اللہ کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے حبشیوں کے کھیل کو میں دیکھا کرتی تھی۔ ہاں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ بعد میں کہا کرتی تھی کہ مجھے تو شعور نہیں تھا، میں 9 سال کی لڑکی تھی، شعور نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کو میں کتنی دیر کھڑا رکھتی تھی۔ جانتے ہیں محدثین نے حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایک بچہ جس کو شعور نہیں ہو
جس کھیل دیکھنے میں بچہ کتنا مگن رہتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں اور کتنی دیر تک وہ کھیل کھڑا ہو کے کھیل دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب تک کھیل دیکھ دیکھ کے میں تھک نہ جاتی، محمد رسول اللہ کھڑے رہتے، میرے لیے کھڑے رہتے، اور اللہ کے رسول کے کندھے پہ سر رکھ کے میں کھیل کو دیکھا کرتی تھی۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہے اے دنیا کے شورو، یہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے، یہ محمد رسول اللہ کا اخلاق ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے جذبات کا اس قدر خیال رکھا ہے، میری عمر کے تقاضے کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ جب تک کھیل دیکھ دیکھ کے میں تھک نہ جاتی، اللہ کے رسول اس دروازے سے نہیں ہٹتے تھے۔ تمہاری بھی زوجیت میں اگر کوئی کم سن لڑکی آ جائے جس کی عمر اتنی نہ ہو، جسے شعور نہ ہو، اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسی لڑکی آ جائے، اس کی بھی عمر کا تقاضے کا خیال رکھو، اس کے بھی جذبات کا خیال رکھو۔ یہ حضرت عائشہ قیامت تک آنے والے شوہروں کو پیغام دے رہی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں زندگی تھی۔ آپ نے کس قدر اپنے ازواج کی عمر کے تقاضوں کا خیال رکھا ہے، اپنے بیویوں کی جائز خواہشات اور جائز تمناؤں کا خیال رکھا ہے۔ دوستو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو دی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ تعلیمات دوستو ان کے مظاہر دیکھنے کو ملے۔ دوسری چیز دوستو، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، مسئلے میاں بیوی کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن جھگڑوں کو آگے بڑھانا، ہاں بیوی اپنے گھر بیٹھے رہے، مائکے بیٹھے رہے، اور شوہر کو دوستو اس چیز کی فکر نہ ہو اور کوئی صلح کرنے والا نہ ہو، اور یہ جھگڑا چل کے دوستو طلاق تک پہنچ جائے، یہ نوبت دوستو طلاق تک آ جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ شریعت نے دوستو اس کو ناپسند کیا۔ مسئلے پیدا ہوں گے، لیکن دوستو مسئلوں کو ختم کرنا یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، ہاں یہ معاشرے کے عالموں کی ذمہ داری ہے، یہ سمجھدار اور شریف انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسئلے جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو آزماتا ہے، ایک شوہر کو بیوی کے ذریعے آزماتا ہے، بیوی کو شوہر کے ذریعے آزماتا ہے، تو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دوستو کتنا ہی جوڑا میاں بیوی کا کتنا شریف کیوں نہ ہو، کتنا دیندار کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی دوستو نیک کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی نہ کبھی زندگی میں ان کی مزاج میں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اس موڑ پہ کیا قدم اٹھایا ہے، اللہ کے رسول نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے۔ یہاں گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے حدیث میں اس کا حل موجود ہے کہ اب اگر کبھی صحابہ کی زندگی میں ایسے مسئلے پیدا ہوتے تھے تو اللہ کے رسول نے کیسے حل کیا ہے، ذرا سیرت کو اٹھا کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا علی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول علی اور میری آج کسی بات میں تکرار ہو گئی، علی کی اور میری کسی بات میں تکرار ہو گئی، علی غصہ ہو کر گھر سے کہیں چلے گئے ہیں، علی مجھ سے غصہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر تھوڑی دیر رک کے آپ دیکھیے، فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں، علی محمد رسول اللہ کے داماد ہیں۔ جب حضرت علی اور فاطمہ کی مزاج میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ہاں جب ان کی طبیعتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، جب ان کی دوستوں بات میں تکرار ہو رہی ہے، تو ہم کون ایسا جوڑا ہے جو بچ سکتا ہے؟ کون میاں بیوی ہے جس کی زندگی میں جھگڑے سے دوستوں خالی ہو؟ جھگڑے پیدا ہوں گے، مسئلے پیدا ہوں گے، لیکن آ کے دیکھیے کہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں محمد رسول اللہ کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ مسئلے کو طول نہیں دینا چاہیے، زیادہ 1 سال گزرنا دوستوں نہیں چاہنا چاہیے۔ جتنا دوستوں دن گزریں گے یہ معاملہ لمبا ہوگا، شیطان اس کو دوستوں اور زیادہ سخت کر دے گا۔ آپ جانتے پھر بات طلاق تک جائے گی، خاندان اجڑ جائیں گے، معاشرے میں فتنہ فساد برپا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کیسے حل کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ سے علی کہاں ہے؟ کہ علی اللہ کے رسول غصہ ہو کے چلے گئے۔ اپنے صحابی سے کہا ذرا دیکھاؤ میرے داماد کہاں ہیں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی مسجد میں سو رہے ہیں، مسجد نبی میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دوڑے دوڑے اپنے داماد کے پاس پہنچے، دیکھا حضرت علی، اس وقت مسجد میں چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، حضرت علی مسجد نبی میں سو رہے ہیں اور ان کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑا ہٹا ہوا ہے، وہاں پر دھول و مٹی لگی ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ بیٹھے حضرت علی کے پاس اور حضرت علی کے بدن سے مٹی ہٹا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اٹھو مٹی میں ملے ہوئے آدمی۔
اٹھو مٹی میں ملے ہوئے آدمی، کچھ نہیں کہا حضرت علی سے کہ کس بات پہ جھگڑا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کہ کس بات پہ تکرار ہوئی، کچھ نہیں، قم یا ابا تراب اتنا کہنا تھا، اٹھا کے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے گھر پہ لے گئے، بات ہی ختم ہو گئی۔ حدیث میں کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے پوچھا ہو کہ کس بات پہ جھگڑا ہوا یا علی سے پوچھا ہو کہ کس بات پہ تکرار ہوئی، حدیث میں دوستو آگے یہ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا حضرت علی کے پاس چل کر جانا اور محبت بھرے دو الفاظ میں بات کرنا کہ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، علی کے زخموں کے لیے محمد رسول اللہ کا یہ خطاب مرہم بن گیا۔ ہاں حضرت علی خوش ہو گئے اور حضرت فاطمہ بھی خوش ہو گئی، اور دونوں کی دوستو جو ازدواجی زندگی پھر سے پرسکون بن گئی اور دونوں آپس میں جڑ گئے اور پھر محبت پھر سے قائم ہو گئی۔ یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے دوستو، یہ علی اور فاطمہ ہے۔ آپ دیکھیے نا مسند احمد کی ایک روایت کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے حجرے میں ابو بکر داخل ہوئے، دیکھا حضرت عائشہ اور محمد رسول اللہ کا کسی بات پہ تکرار ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ کی آواز بلند ہو چکی ہے محمد رسول اللہ کی آواز سے، کسی بات پہ تکرار ہو رہی ہے، نوک جھوک ہو رہی ہے۔ ہاں اب آپ سوچئے حضرت عائشہ اور محمد رسول اللہ کی کسی بات پہ تکرار ہو سکتی ہے، کون بچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ عائشہ کی آواز بلند ہو گئی ہے، روایات میں آتا ہے ابو بکر مارنے کے لیے لپکے اپنی بیٹی کو، ہاں وہ آپ کی اور میری ماں ہے لیکن ابو بکر کی بیٹی ہے، مارنے کے لیے محمد رسول اللہ عائشہ کو لپکے، اتنے میں محمد رسول اللہ آگے عائشہ آپ کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ ہاں حضرت ابو بکر غصہ ہو کے نکل گئے، بعد میں حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دیکھا میں نے کیسے بچا لیا تم کو آج، ہاں آج میں نہ آتا تو تم اپنے باپ سے مار کھا جاتی، کیسے تم کو بچا لیا؟ اچھا رات گئی بات گئی، 2-3 دن کے بعد حضرت ابو بکر پھر محمد رسول اللہ کے گھر پہ آئے، اپنی بیٹی کے گھر پہ آئے تو دیکھا کہ پرسوں تو نوک جھوک ہو رہی تھی، کسی بات پہ تکرار چل رہی تھی، آپس میں غصے میں دونوں بات کر رہے تھے، آج تو اپنائیت کا ماحول ہے، محبت بھرا ماحول ہے، آج تو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہنس کے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی خوشی چل رہی ہے، اپنائیت و محبت بھرا ماحول ہے۔ حضرت ابو بکر یہ دیکھ کے خوش ہو گئے اور محمد رسول اللہ اپنی بیٹی عائشہ سے کہتے ہیں کہ ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حرمکما، کہ جس طرح پرسوں تم لوگوں نے مجھے اپنی جنگ میں شریک کر لیا تھا آج اپنی صلح میں بھی شریک کر لو۔ ہاں محمد رسول اللہ نے ابو بکر سے کہا قد فعلنا، اے ابو بکر تم بھی ہمارے گھر کا حصہ، آ جاؤ تم بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہو۔ ہاں یہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے، یہ محمد رسول اللہ کا اخلاق ہے کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، آپ کو اپنا عہدہ معلوم ہے کہ میرا کیا عہدہ ہے، نبیوں کے سردار ہیں، پھر بھی اپنی بیٹیوں کو حق دے رہے ہیں کہ جس طرح میں تمہاری کسی غلطی پہ ناراض ہوتا ہوں تمہیں بھی حق ہے کہ تم بھی ناراض ہو سکتی ہو۔ آپ نے عائشہ سے کہا خوب جانتا ہوں عائشہ کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو کب خوش ہوتی ہو۔ کہ اللہ کے رسول کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہ عائشہ میں دیکھتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، ہاں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور ناراض چل رہی ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور عائشہ جب تم کہتی ہو نا محمد کے رب کی قسم تو سمجھ لیتا ہوں کہ تم محمد رسول اللہ سے خوش چل رہی ہو، اور جب کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض چل رہی ہو۔ قربان جائیے اس اخلاق پر، کس طرح محمد رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے۔ ہاں پھر بھی اپنی بیٹیوں سے لوگوں میں کہتا ہوں اس سے بہتر محمد رسول اللہ سے بہتر شوہر کسی خاتون کو نہیں ملا، اور جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کیے ہیں دنیا میں کسی شوہر نے حقوق ادا نہیں کیے، جس طرح آپ نے اپنی بیویوں کے جائز تمناؤں اور جائز جذبات کا خیال رکھا ہے دنیا میں کسی شوہر نے رکھا۔ اپنی بیویوں کو بھی حق دے رہے ہیں کہ جس طرح میں ناراض ہوتا ہوں تمہاری غلطیوں پر تمہیں بھی حق ہے کہ مجھ سے ناراض ہو سکتی ہو۔ لوگوں مسئلے پیدا ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کی عزت و زندگی سے پتہ چل رہا ہے، لیکن مسئلوں کو فوراً ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کے گھر میں مہمان تھے، حضرت زینب کو پتہ چلا یہ بھی محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں، اللہ کے رسول عائشہ کے گھر پہ ہیں۔ حضرت زینب کو پتہ چلا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت زینب نے سوچا کہ محمد رسول اللہ کو سرید کا لفظ ہوتا ہے حدیث میں، گوشت دوستوں ملا کے جو سالن، آپ جانتے گوشت کے سالن میں روٹی کو توڑ کر اسے ملا دیا جائے، اس کو عربی میں سرید کہتے ہیں، سرید، اور یہ عرب لوگوں کا بہترین دوستوں پکوان تھا سرید، گوشت کے سالن میں روٹی کو توڑ کر بھگا دے۔ آج ہمارے یہاں بھی لوگ دوستوں ایسا کر کے کھاتے ہیں، عرب کا یہ بہترین کھانا تھا۔ حضرت زینب جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ کو سرید بہت پسند ہے،
تو اپنی خادمہ کو بلا کر کہا کہ محمد رسول اللہ کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ سرید لے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس۔ حضرت زینب کی خادمہ جب عائشہ کے حجرے میں وہ برتن لے کے، وہ سرید، وہ کھانا پکوان لے کے داخل ہوئی، عائشہ کو غیرت آئی، عائشہ کو غصہ آ گیا کہ محمد رسول اللہ میرے گھر میں ہیں اور میری سوکن زینب نے یہ سالن محمد رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ حضرت زینب کے خادمہ کے اس برتن پہ اپنا ہاتھ دے مرا، برتن زمین پہ گرا، ٹوٹ گیا۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے بالکل غصہ نہیں کیا، کیونکہ غیرت کا مسئلہ ہے، سوکنوں کے درمیان جو غیرت ہوتی ہے۔ آپ نے اس خادمہ سے کہا غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا ہے، تمہاری ماں کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا ہے۔ بعد میں آپ نے یہ کیا کہ آپ نے وہ سرید جو تھا، وہ کھانا، وہ آپ نے سمیٹا اور جو ٹوٹا ہوا برتن عائشہ کے گھر پہ رکھ لیا اور عائشہ کے گھر کا صحیح سالن برتن حضرت زینب کے گھر پہ بھیج دیا۔ ہاں، مسئلے لوگ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی نہیں بنانا چاہیے، چھوٹے مسئلوں کو شریعت یہ کہتی ہے کہ مسئلے کو مسئلے کی گود میں ختم کرو، فتنے کو فتنے کی گود میں ختم کرو۔ ان تمام حدیث سے دوستو یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات دوستو، آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ایسا مسئلہ آتا ہے کہ مولانا صلح تو ہوگی لیکن لڑکی والوں کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ دوستو قرآن اس فارمولے کو پیش کرتا ہے۔ اسی سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا ہو کہ شوہر کو اپنے کسی حق سے دستبردار ہونا پڑے، تنازل اختیار کرنا پڑے تو ہو جائے۔ وہاں پر اگر صلح ہو رہی ہے اس شکل میں کہ بیوی اپنے کسی حق کو چھوڑ رہی ہے، شوہر اپنے کسی حق کو چھوڑ رہا ہے اور صلح ہو رہی ہے، صلح کی راہ ہموار ہو رہی ہے، میاں بیوی آپس سے جڑ رہے ہیں، خاندان آپس سے جڑ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ شوہر کو اپنے کسی حق کو چھوڑ دینا چاہیے یا بیوی کو اپنے کسی حق کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت سودا کو آپ جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں، بڑی ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بالکل بڑی ہو چکی تھی۔ ہاں، بعد میں حضرت سودا کو ڈر لگا کہ کہیں محمد رسول اللہ مجھے چھوڑ نہ دیں، طلاق نہ دے دیں، تو حضرت سودا نے آگے بڑھ کے اللہ کے رسول سے یہ فرمائش کی کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، میرے پاس جو آپ آتے ہیں میری باری میں عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ کیا کیا؟ کہ میری باری میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، آپ کی زوجیت کا جو شرف ہے نا بس میرے لیے کافی ہے، کہیں آپ مجھے طلاق نہ دینا، آپ مجھے چھوڑ نہ دینا، آپ کی زوجیت میں رہوں اور اسی حال میں وفات کر جاؤں، میرے لیے کافی۔ اللہ کے رسول میری باری آپ عائشہ کو دے دیجئے، بس مجھے اپنے سے جدا مت کرنا۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شوہر کو اپنے کسی حق سے ہاتھ اٹھانا پڑے، بیوی کے گھر والوں کو اگر کسی حق سے ہاتھ اٹھانا پڑے اور وہاں میاں بیوی جڑ رہے ہیں، خاندان جڑ رہے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں پر شوہر اور بیوی کو کسی حق سے دستبردار ہو جانا چاہیے، تنازل اختیار کر لینا چاہیے۔ اگر وہاں پہ مسئلہ جڑ رہا ہے، بات جو جڑ رہی ہے، تو وہاں پر وہ کسی حق سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ان تمام دوستوں مسئلوں سے پتہ یہ چلا دوستوں صلح اتنی اہم چیز ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے۔ آپ جانتے ہیں شریعت کہتی ہے 3 جگہوں پر جھوٹ جائز ہو جاتا ہے۔ جھوٹ دوستوں آپ کسی بھی شکل میں، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول میرے گھر پہ موجود تھے۔ ہاں، میری امی نے مٹھی بند کر کے مجھے بلایا کہ بیٹے عبداللہ ادھر آ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ کی امی تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جھوٹ کی دوستو آپ کو بتاؤں کہ جھوٹ کتنا سخت ہے۔ کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اپنے بچے کو دینا چاہتی ہوں۔ کہ عبداللہ کی امی اگر تمہارے ہاتھ میں یہ کھجوریں نہ ہوتی نا تو جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ چھوٹے بچے سے بھی ماں باپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے شریعت کی نظر میں جھوٹ۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ صلح کے لیے اگر کسی قاضی کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کو جڑنے کے لیے اگر شوہر بیوی سے جھوٹ بولتے، طلاق اگر نوبت ٹل سکتی ہے تو شوہر اگر جھوٹ بولے تو پھر اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ اور محمد رسول اللہ نے جنگ کے موقع پہ کہا کہ جنگ اللہ رب العالمین کی راہ میں چل رہی ہو، وہاں پر اسلامی فوج اگر دھوکے سے کام لیتی ہے، الحرب خدعۃ، خود محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جنگ نام ہی دھوکے کا ہوتا ہے۔ اسلامی اللہ رب العالمین کی راہ میں جنگ چل رہی ہے، وہاں پر اگر جھوٹ سے کوئی کام لیتا ہے تو وہاں پر جھوٹ کا گناہ نہیں ہے۔ صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ہماری بات سے، ہمارے جھوٹ سے قبیلہ جڑ رہا ہے، 2 قومیں جڑ رہی ہیں، میاں بیوی جڑ رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے یہاں پر گناہ نہیں ہے تم کو۔ اگر شوہر بیوی کسی شوہر کے بات پر پکڑ کر لے، کسی چیز پر پکڑ کر لے اور وہاں پر شوہر جھوٹ بول جائے کہ میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے میری بیوی مائکے نہیں جائے گی، طلاق نہیں ہوگی، تو شریعت کہتی ہے وہاں شوہر جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ جانتے ایک صحابی کو
اس کی بیوی نے کہا کہ میری موجودگی میں جب تک میں تمہاری زندگی میں ہوں خبردار آئندہ اگر تم اپنی لونڈی سے ملے تو میں جلی جاؤں گی، ہاں ہماری بات نہیں بنے گی۔ منع کر دیا تھا صحابی سے کہ تم اپنی لونڈی اپنی خادمہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن ایک مرتبہ اس صحابی نے رات میں اٹھ کر اپنی خادمہ سے، آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں لونڈیوں سے جائز تھا، لوگ صحابہ اور کسی بھی زمانے میں مطلب جو جنگ ہوتی تھی، جنگ میں جو بھی عورتیں قید ہو کے آتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ لونڈی کے طور پر صحابہ کو جس کے حصے میں آئے اس سے دوستوں نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو ازدواجی تعلقات تم اپنی بیویوں سے نکاح کر کے کر سکتے ہو، لونڈیوں سے بھی کر سکتے ہو۔ تو اس صحابی نے رات میں اٹھ کر اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لی، صبح میں اٹھ کر اس کی بیوی نے اس سے پکڑ کی کہ لگتا ہے کہ تم اپنی لونڈی اپنی خادمہ سے مل چکے ہو۔ اس نے کہا نہیں ملا ہوں میں۔ صحابی نے یہاں پر جھوٹ کا سہارا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی جدا ہو کر چلی جائے مجھ سے، سہارا لیا، کہا کہ اگر تم نہیں ملے ہو تو قرآن مجید پڑھنا شروع کرو، پڑھو قرآن مجید۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ اپنی بیوی سے اگر خادمہ سے ملا ہوگا تو ناپاکی کی حالت میں یہ قرآن نہیں پڑھے گا، اس بیوی کی سوچ یہ تھی۔ لیکن اس صحابی نے کیا کیا آپ جانتے ہیں، اس نے کوئی عربی پرانے زمانے جاہلیت کا کوئی عربی کا شعر تھا، وہ راگ و ترنم میں پڑھ کے اپنی بیوی کو سنا دیا، ہاں وہ قرآن کی آیت نہیں تھی، عربی کا کوئی شعر سنا دیا، ہاں اس کے بعد اس کا دل مطمئن نہیں تھا اس صحابی کا کہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ مجھے قیامت کے دن اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس چیز کا گناہ ملے گا کہ میں نے قرآن کے اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کے لیے عربی کا کوئی شعر اسے سنا دیا۔ محمد رسول اللہ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی خادمہ سے ملا تھا رات میں، میری بیوی نے مجھے پکڑ لیا اور جب اس نے مجھے قرآن سنانے کے لیے، میری بیوی نے کہا تم ملے تھے اور میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ میں نہیں ملا تھا، کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے قرآن سنانے کے لیے کہا تو وہاں پر میں نے کوئی زمانے جاہلیت کا کوئی عربی کا شعر مجھے یاد تھا، ترنم میں سنا دیا اور میری بیوی خوش ہو گئی کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس پر میری بیوی خوش ہو گئی، ہاں کہ ہاں واقعی یہ اپنی خادمہ سے نہیں ملا، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول ہنس پڑے، آپ نے فرمایا اس جھوٹ کا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تمہاری بیوی نے کیا سخت پکڑ کی ہے تمہاری، ہاں تمہاری بیوی نے بھی کہا، تمہاری بیوی کی سوچ تو دیکھو کہ اگر یہ ناپاک ہوگا تو ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھے گا۔ لوگوں صلح میاں بیوی کو آپس میں جوڑنا کتنا اہم ہے اور رب العالمین کو کتنا پسند ہے کہ یہاں پر اگر قاضی کو جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے تو سہارا لے کر میاں بیوی کو آپس میں جوڑے، خاندان و قوم کو آپس میں جوڑے۔ لوگوں اسی گھر سے آیا ہوں، جیسا کہ میں نے دوستو آپ لوگوں سے پہلے بتایا کہ ایک دین کا طالب علم، یہ نمازی جو آپ لوگوں کے پاس مصلیان آپ کے پاس چل کر آئے ہیں، لوگوں ان کی لاج رکھیں نہ رکھیں، لیکن قرآن کی جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی پڑھی ہے، جو حدیثیں میں نے محمد رسول اللہ کی آپ کے سامنے رکھی ہے، بس ان باتوں کی لاج رکھ لینا، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو آپ اگر چاہیں تو پورا ہو سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ہماری ازدواجی زندگی میں جو دراڑیں ہیں، جو اختلاف الجھنیں، اللہ رب العالمین نے ختم کر دے۔ ہماری ازدواجی زندگی میں شیطان کی جو چالیں ہیں، شیطان کے جو وسوسے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ازدواجی زندگی کو اس سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہماری ازدواجی زندگی کو پرسکون بنائے، راحت بخش بنائے، خوشحال بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، اور ہماری میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین اس زندگی کو تقوی کے سائے میں زندہ رکھے، نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ کل قیامت کے دن اپنے بھی رضامندی سے رب العالمین ہم کنار کرے۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر چل کر آئیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔